فأعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم الحب اساسی او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ دوستو اور بزرگوں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سفینہ چاہیے اس بحر بے کراں کے لیے۔ میرے دوستو، زمین کا نظام، آسمان کا نظام، پوری کائنات ختم ہو جائے گی مگر باعث تخلیق کائنات سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت جیسی بیان ہونی چاہیے نہیں بیان ہو سکتی ہے۔ چند باتیں ہم سنتے ہیں، اصل سیرت کے جلسے کا حاصل یہ ہے کہ جو ہم نے سنا ہے اپنی زندگی میں اتارے۔ ہمارے مخلص دوست حضرت مولانا نے بہت قیمتی باتیں سنائی آپ کی۔ میں نے حضرت سے کہا تھا آپ کھینچ لینا، میں بیمار بھی ہوں، تھکا بھی ہوں، لیکن ساتھیوں کا مشورہ ہوا کہ بھائی آئے ہیں تو چھوڑیں گے تو نہیں، کچھ نہ کچھ تھوڑا سا بولنا ہی پڑے گا۔ آپ حضرات بھی محبت سے بیٹھے ہوئے ہیں، اللہ آپ کے بیٹھنے کو قبول فرمائے۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا ایک ثبوت یہ بھی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس ذکر میں آپ بڑے شوق ذوق سے تشریف فرما ہے، یہ بھی ایک طرح کی محبت کا ثبوت ہے۔ لیکن یہاں سے جانے کے بعد اصل ثبوت دینا ہوگا، عملی ثبوت ہے کہ آپ نے محبوب کی باتیں سنی، محبوب کی ذات ایسی تھی ویسی تھی، اور محبوب کی بات آپ کی زندگی میں کیسی ہو دیکھنا ہوگا اب کہ آپ کے اندر کیا فرق آتا ہے۔ میرے دوستو، پوری کائنات ختم ہو جائیں گے لیکن سیرت پر بیان کا حق نہیں ادا ہو سکتا ہے۔ خود ہم اللہ کریم سے پوچھتے ہیں، اللہ آپ اپنے محبوب کی شان بیان فرما دیجئے کہ آپ کے محبوب کیسے تھے، کون تھے، آپ کے محبوب کے اخلاق، اوصاف، کمالات، صفات کیا تھے۔ قرآن میں آیت اللہ نے نازل فرما دی، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ۔ میرے محبوب کا پوچھتے ہو، میرا محبوب کیسا ہے، کون ہے؟ اللہ رب الکائنات نے سرکار دو عالم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہہ دیا، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ۔ اے میرے محبوب، آپ کو تو بس ہم نے سارے عالم کے لیے رحمت بنا کر کے بھیجا۔ تو رحمت عالم تھے۔ عالم کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ علماء کہتے ہیں کہ عالم اللہ کے سوا جو کچھ ہے وہ سب عالم ہے۔ زمین بھی ہے، آسمان بھی ہے، سورج بھی ہے، چاند بھی ہے، ستارے بھی ہے اور ذرے بھی ہیں، انسان، جنات، فرشتے، حیوان، کیڑے مکوڑے، میرے دوستو، اور انسانوں میں مومن ہو کہ کافر ہو، یہ سب عالم میں آتے ہیں، سب عالم میں آتے ہیں۔ گویا اللہ نے اپنے محبوب کا تعارف کرایا کہ میرے محبوب کسی محدود علاقے کے لیے، میرے محبوب کسی محدود قوم کے لیے، میرے محبوب کسی محدود جگہ کے لیے، کسی محدود مخلوق کے لیے محبوب نہیں ہے، آپ کو تو ہم نے سارے عالم کے لیے رحمت بنا کر کے بھیجا ہے۔ معلوم ہوا کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت کو اپنانے اور غیروں میں بھی عام کرنے کی ضرورت ہے۔ ہمارے نبی رحمت والے صرف ہمارے نبی نہیں تھے۔ میں ایک بڑے سیرت کے جلسے میں تھا، ایک بڑا راجنیتک آدمی، ایم ایل اے، ایم پی، منسٹر تھا، اس نے کہا تھا آج مسلمانوں سے شکایت کرنی پڑ رہی ہے کہ یہ اس رحمت والے نبی کو اپنے لیے ریزرو کر لیا ہے۔ میرے دوستو، اس رحمت والے نبی کی سیرت کو غیروں کے سامنے کھولنے کی ضرورت ہے، اور یہ کھولنا بولنے سے نہیں ہوگا بلکہ کر کے دکھانے سے ہوگا۔ کون تھے ہمارے نبی؟
رحمت للعالمین، رحمت عالم، سارے عالم کے لیے۔ ارے بھائی اپنوں کے لیے تو رحمت ہر کوئی بن جاتا ہے، مزہ تو اس وقت ہے کہ اپنوں سے زیادہ غیروں کے لیے بھی رحمت بن کے دکھاؤ۔ حضرت مولانا شاہ محمد احمد پرتاپ گڑھی رحمۃ اللہ علیہ ہم سب کے دادا پیر ہوتے، حضرت مولانا قمر الزمان صاحب الہ آبادی دامت برکاتہم العالیہ، آپ نے نام سنا ہو، حضرت کے شیخ و مرشد تھے۔ اللہ اکبر، قطب اختاب، بڑے اونچے پائے کے اللہ والے، اس وقت کے بڑے بڑے اسلام کے اسکالر، بڑے بڑے چوٹی کے علماء۔ میرے دوستو ملی کوئی مسئلہ پیش آتا، شاہ بانو کیس، راجیو گاندھی کے وقت میں بڑا مقدمہ، آج کل بھی وقف بورڈ کا یہ وہ چلتا رہتا ہے۔ ارے بھائی سن لو، جب تک یہ دنیا ہے نا اس وقت تک میرے دوستو اس باطل کے چراغ کو بجھانے کے لیے، حق کے چراغ کو بجھانے کے لیے باطل کی آندھی چلتی رہے گی، لیکن میرے دوستو جو اسی زوردار آندھی کے سامنے میں ٹکے، وہ جو جم جائے اس کے سامنے، یقیناً وہ چراغ کہلانے کے لائق ہوگا۔ اب بس ہلکی سی ہوا کا جھونکا آیا، بجھ گیا، کیا مطلب میرے دوست؟ ستیزہ کار رہا ہے ازل سے تائم روز، چراغ مصطفی سے شرار بولہبی، یہ سب ہوتا رہا ہے۔ شاہ بانو کیس بڑا مقدمہ چلا تھا، سپریم کورٹ تک کا مقدمہ ہوا تھا میرے دوست، راجیو گاندھی کا زمانہ تھا، اس وقت مسلم پرسنل بورڈ، بڑے بڑے ہندوستان کے اکابر سب پریشان تھے، کیا ہوگا؟ اسلامی قانون کو بدل دینے کی سازش کی جا رہی ہے، کیا ہوگا؟ یہ لوگ چلے تھے، گئے تھے وہاں بعد میں، لیکن اس سے پہلے الہ آباد پہنچے، حضرت شاہ محمد احمد پرتاپ گڑھی رحمۃ اللہ علیہ حضرت کی خدمت میں پہنچے۔ حضرت مولانا ابو الحسن ندوی رحمۃ اللہ علیہ اسلام کے کتنے بڑے اسکالر تھے، ہم جانے نہ جانے ساری دنیا میں ان کو مان لیا گیا تھا۔ علی میاں ندوی، ابو الحسن ندوی رحمۃ اللہ علیہ، میرے دوستوں بزرگوں، حضرت کی خدمت میں پہنچتے ہیں، کہتے حضرت دعا فرمائیے گا، ہم لوگ ایک میمورنڈم لے کر کے وہاں جا رہے ہیں، دلی جا رہے ہیں، حکومت کے سامنے کچھ پیش کرنا ہے، ہم کو ٹائم دیا گیا اتنے دیر سے اتنی دیر تک ہماری وہاں میٹنگ ہے، آپ دعا فرمائیے گا۔ حضرت نے خادم کو کہا، سن لیا بھائی، اتنے بجے سے اتنے بجے تک مجھے بالکل بتا دینا، شروع ہی میں اتنے بجے سے اتنے بجے تک، کہ میں ان سب کے لیے ہی نہیں بلکہ اپنے لیے بھی اس بہانے سے پوری امت کے لیے دعا میں لگ جاؤ۔ میرے دوستوں بزرگوں، ادھر وہ لوگ گئے، بظاہر اسباب اختیار کیا، ادھر مسبب الاسباب سے لو لگانے کے لیے حضرت بیٹھ کے دعاؤں میں لگ گئے، اور جتنی دیر حضرت دعا میں لگے رہے، بعد میں وہ لوگ واپس آئے تو معلوم ہوا کہ وہ جو ناپاک قانون تھا وہ ختم کر دیا گیا۔ یہ بزرگوں کی دعاؤں کا اثر ہوتا ہے میرے دوستوں اور بزرگوں، تختے کو تخت بنا دے، تخت کو تختہ بنا دے، یہ ہمارے اکابر کی دعاؤں میں اثر ہوتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کا ڈائریکٹ کنیکشن اپنے سردار، اپنے آقا مولا سرکار دو عالم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوتا ہے۔ بھائی وہی نو پاور ہاؤس ہے، سر چشمہ ہے، سپلائی وہیں سے ہوتی ہے، وہاں سے کنیکشن ہوگا، اوپر سے پاور آیا، یقیناً کوئی بغیر پاور کے نہیں، اگر اس سے کوئی ٹکرانے لگے نا تو سپر پاور بھی صفر پاور بن سکتا ہے۔ لیکن میرے دوستو بزرگوں، یہ اس سرکار دو عالم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے امت کا ایک ادنا آدمی جس کے اندر واقعتاً ان سے مضبوط رشتے کی طاقت آ جاتی ہے، تو بڑے بڑے پاور والوں کی آنکھ میں آنکھ ڈال کے بات کر سکتا ہے۔ حضرت شاہ محمد پرتاپ گڑھی رحمۃ اللہ علیہ، میں ایک بار اس علاقے میں گیا، الہ آباد، بڑا قبرستان ہے، بہت بڑا قبرستان ہے، کئی کلومیٹر کے ایریا میں پھیلا ہوا ہے۔ عقل گوا کہ ایک بڑے مخلص دوست تھے، ہم لوگ وہاں گئے، قبرستان میں پہنچے کہ حضرت کے مزار پہ جائیں۔ پہلی بار میں وہاں گیا، قبرستان میں چلتا گیا، کچھ آگے گیا تو عجیب خوشبو آنے لگی، عجیب سی خوشبو محسوس ہو رہی تھی، واقعتاً اس زمین پر کسی عطر، کسی پھول کی ویسی خوشبو کبھی محسوس نہیں کی تھی۔ طبیعت مست ہونے جیسے سے قریب ہوتا، مجھے پتہ نہیں کہ ان کی قبر ہے کہاں پر،
قبرستان کا جو رکھوالا تھا اس کو کہا کہ بھائی چلو حضرت کی قبر کہاں پر ہے، حضرت کے مزار پہ لے کے چلو۔ وہ دھیرے دھیرے چلا، ہم لوگ چلتے گئے، جیسے جیسے حضرت کی قبر سے قریب ہوتے گئے ویسے ویسے طبیعت مست ہوتی گئی، عجیب سی خوشبو محسوس، پہلے نہیں محسوس ہو رہی، جب قریب ہوتے گئے خوشبو زور سے محسوس ہونے لگی۔ خادم نے کہا یہ حضرت کی قبر ہے، سلام عرض کیا، کھڑے ہو گئے، فاتحہ پڑھے، دعا کی۔ حضرت کی قبر پہ کتبہ لگا ہوا تھا، بھائی پتھر پر لکھ دیتے نے، نام لکھ دیتے، حضرت کے بارے میں لکھا تھا، کب وفات پائے، یہ کون تھے، مختصر سا تعارف، اور نیچے ایک شعر لکھا ہوا، بہت بڑے شاعر تھے وہ، ایک شعر لکھا تھا، اللہ اللہ، وہ ہم کو سمجھ میں آ جائے نا، اللہ اکبر۔ حضرت کے اشعار کے مجموعے سے ایک شعر ان کے جانے کے بعد کسی نے ان کی قبر پہ کتبے پہ لکھ دیا تھا، شعر تھا، آتش عشق نے جلا ڈالا۔ آتش آگ کو کہتے ہیں، آتش عشق نے جلا ڈالا، زندگی ہم نے مر کے پائی ہے۔ ارے بھائی یہ اللہ کے محبوب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق، اور اللہ جو محبوب حقیقی ہے ہمارا، اس کے عشق کی آگ ایسی لگی تھی کہ اس عشق کے آگ میں ہم ایسے جلیں کہ دنیا والا دنیا کی آگ میں جلتا ہے تو جل کے راکھ بن جاتا ہے، نام و نشان ختم ہو جاتا، ہم تو اللہ اللہ کے محبوب کے عشق کی آگ میں ایسے جلے کہ جلنے کے بعد ہی زندگی پا گئے۔ آتش عشق نے جلا ڈالا، زندگی ہم نے مر کے پائی ہے، مرنے کے بعد اصل زندگی۔ میرے دوستو، میں وہاں سے واپس آیا اور اپنے حضرت شیخ و مرشد حضرت مقام الزمان صاحب حضرت کو عرض کیا کہ حضرت آج ایسا ایسا ہوا۔ حدیث میں آتا ہے بھائی مومن آدمی ہو، ایمان والا، اور اللہ ان کے ساتھ فضل کا معاملہ فرمائے تو ان کی قبر کو اللہ جنت کا باغ بنا دیتے۔ ارے دنیا کے باغ کے پاس سے گزرتے تو خوشبو محسوس ہو جاتی کہ نہیں ہو جاتی؟ ارے جنت کے باغ کے پاس سے گزرو اور خوشبو محسوس نہ ہو، یہ کیسے نہیں ہو سکتا میرے دوستو بزرگوں؟ لیکن ہاں، خوشبو محسوس کرنے کے لیے ناک کو ٹھیک کرنا بھی ضروری ہوتا ہے۔ سونگھنے کی صلاحیت ہی سے ہم محروم ہو جائیں گے تو ہم کو تو خوشبو بھی بدبو اور بدبو بھی خوشبو معلوم ہونے لگے گی۔ میرے دوستو، حضرت کو ہم نے کہا کہ حضرت ایسا ایسا ہوا۔ حضرت نے کہا کہ جب تک وہ زندہ تھے تو بڑی محبت والے آدمی تھے، مشہور ہے ان کے بارے میں، بڑی محبت، سراپا محبت، ان کے بارے میں کہتے ہیں کہ سراپا محبت ہو، کوئی ان کے ہاں جائے نا ایسے بچھ جاتے تھے، لگتا تھا۔ یہ میرے دوستو نبی اکرم صلی اللہ تعالی وسلم کی سیرت کی یہ ادنا جھلک ہے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں جو کوئی آ جائے، ہر کوئی یہ سمجھتا تھا حضور سے قریب میں ہی زیادہ ہوں۔ یہ اللہ والوں کی پہچان ہے، ایسی شفقت، ایسی محبت کہ یہ محسوس ہونے لگے کہ ہم کو سب سے زیادہ مانتے، ہم سے سب سے زیادہ محبت کرتے۔ تو حضرت نے فرمایا کہ ان کی شان یہ تھی، محبت کے آدمی تھے، سراپا محبت، بہت محبت کرنے والے۔ کوئی عالم اگر آ جائے اور ان کو پتہ چل جائے، قطب اقطاب کتنے بڑے آدمی، اللہ اکبر، کوئی عالم آ جائے، کوئی بہت بڑا کوئی بزرگ عالم فاضل نہیں میرے دوستو، بس یہ کہ مدرسے کا پڑھا ہوا کوئی عالم، اللہ اتنے بڑے ولی، ارے سارے علماء اولیاء کے استاد سید ہوئے، رئیس اولیاء، رئیس العلماء، میرے دوستو اتنے بڑی شخصیت کے حامی، کوئی عام عالم بھی آ جائے تو ان کے اعزاز میں اٹھ جاتے تھے، دوڑ کے جاتے تھے استقبال کرنے کو، بڑی محبت سے انہیں بٹھاتے تھے، ہاتھ پکڑ کے بٹھاتے تھے، جو ہو سکتا ان کے ساتھ، بڑا ہو تو خدمت کر دے، چھوٹا ہو تو شفقت فرما دے، اور جب رخصت کرنے کا وقت ہو تو ہاتھ پکڑ کے اٹھا کے ساتھ چلتے تھے، آگے جا کر کے چھوڑتے تھے۔ میرے دوستو یہ اللہ والوں کی پہچان ہوتی ہے، اللہ اکبر، اتنے بڑے آدمی تھے۔ حضرت نے، ہمارے حضرت مقام الزمان صاحب نے فرمایا کہ وہ جب زندہ تھے تو سراپا محبت بنے رہتے تھے، کوئی آتا تھا تو استقبال کو چلے جاتے تھے۔ ارے مرنے کے بعد اپنی ادا یاد رکھی، قبر میں ہے لیکن آپ لوگ پہنچے تو خوشبو بن کے گویا استقبال ہوا۔ میرے دوستو کوئی زندہ نہیں ہے، وہ تو ایک دوسری دنیا چلے گئے، لیکن ہم تصور کر سکتے ہیں ان کی روح گویا کہ خوشبو بن کر کے، یہی کہ وہ جنت کا باغ ہے ان کی قبر،
کہ خوشبو بن کر کے ہم سب کے استقبال کے لیے میرے دوست بزرگوں وہ تھے حضرت شاہ محمد احمد پرتاپ گڑھی رحمۃ اللہ علیہ۔ اللہ فرمایا کرتے تھے کہ ہمارے نبی کون؟ جن کو اللہ نے رحمت عالم بنایا۔ نبی ہو رحمت والے، اور ہم اسی رحمت والے نبی کی امت ہیں نا۔ اور بھائی ہمارا نبی کون تھا؟ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہم اسی نبی کی امت کہلاتے کہ نہیں کہلاتے ہیں؟ بتاؤ ہمارا اس نبی سے کیا رشتہ ہے، ہمارا اس نبی سے کیا جوڑ ہے، ہمارا اس نبی سے کیا تعلق ہے کہ وہ نبی تو ہو رحمت والے، اور ہم اس رحمت والے نبی کی کیسی امت ہے؟ زحمت والی امت ہے، مصیبت والی امت ہے، غیروں کے لیے نہیں اپنوں کے لیے۔ آج ہمارے اخلاق کتنے بگڑے ہوئے، ہمارے اخلاق کیسے خراب۔ حضرت فرمایا کرتے تھے حضرت شاہ محمد احمد پرتاپ گڑھی رحمۃ اللہ علیہ، رحمت کا ابر بن کے جہاں بھر میں چاہیے۔ ابر بادل کو کہتے ہیں، رحمت کا ابر بن کے جہاں بھر میں چھائیے، عالم یہ جل رہا ہے برس کر بجھائیے۔ ارے دنیا میں آگ لگی ہوئی ہے، اگر ہم بھی ویسی آگ لگانے والے بن جائے تو ہم میں اور غیروں میں فرق کیا رہے؟ ارے ہم تو رحمت والے نبی کی رحمت والی امت ہے، تمہارا کام ہے دنیا والوں آگ لگاتے رہو، ہم تو رحمت والے نبی کی رحمت والی امت ہے، ہم آگ لگانا نہیں آگ بجھانا جانتے ہیں، محبت کا پانی برسانا جانتے ہیں، رحمت کی بارش برسانا جانتے ہیں۔ میرے دوستو ہمارا رشتہ اس سچے نبی سے اس وقت سچا ہوگا جب اس رحمت والے نبی کے واقعی ہم رحمت والی امت بن جائیں۔ یہ نبی کی سیرت ہے کہ ہمارے نبی کی شان رحمت والی تھی۔ اللہ کرے کہ ہمارے اندر وہ صفات آ جائے۔ ہمارے نبی کے اوصاف کمالات کے بارے میں پوچھا ہے، اخلاق کیسے تھے؟ قرآن نے کہا انک لعلی خلق عظیم، آپ بڑے اعلیٰ اخلاق پہ تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا کہ آپ کے اخلاق کیا تھے؟ فرمایا کانا خلقہ القرآن، قرآن نہیں پڑھتے؟ ارے پورا قرآن ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کی زندہ تفسیر ہے۔ آپ کے اخلاق کو جاننا چاہتے ہو، معلوم یہ ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کو جاننا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کو ماننا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کو اپنانا ہے تو قرآن سے رشتہ جوڑ لو۔ اور قرآن سے رشتہ کیسے جڑے گا؟ قرآن والوں سے تعلق قائم کرو۔ یہ علماء ہیں، مکاتب والے، مدارس والے، ائمہ حضرات ہیں، میرے دوستو یہ قرآن والے لوگ ہیں۔ خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اکرموا حملۃ القرآن فإن من اکرمہم اکرمنی، کہ جو قرآن کے اٹھانے والے علماء ہیں، حافظ ہیں، قاری ہیں، قرآنی خدمت میں لگے ہوئے ہیں، تم ان کا اکرام کرو۔ کون کہہ رہا؟ وہ رحمت والا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہ قرآن لینے والے، قرآن کے جو حاملین لوگ ہیں ان کا اکرام کرو، کیونکہ جس نے حاملین قرآن کا اکرام کیا اس نے کسی حافظ قاری عالم کا نہیں بلکہ اس نے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا اکرام کیا۔ فَإِنَّ مَنْ أَكْرَمَهُمْ أَكْرَمَنِي، جس نے ان علماء کا، قراء، حفاظ کا اکرام کیا گویا اس نے میرا اکرام کیا۔ آج میرے دوستو یہ جذبہ اٹھتا چلا جا رہا ہے، یہ جذبہ اٹھتا چلا جا رہا ہے۔ امام کو صاحب مولانا، ہمارے بچوں کے پڑھانے والے، آج ہمارے اندر کیا مزاج بنتا جا رہا ہے؟ یہ ہمارے چندے پر، ہماری تنخواہ پر، ہمارے پگار پر پل رہے ہیں۔ ارے میرے دوستو ان کے لیے کیا دنیا نہیں ہے؟ آپ کے لیے دنیا ہے کیا؟ ان کے لیے دنیا نہیں ہے؟ ان کے لیے یہ اگر اتر جائیں اس فیلڈ میں تو آپ کو پیچھے چھوڑ سکتے ہیں، لیکن نہیں، سب کچھ قربان کر کے یہ آپ کے بچوں کے روشن کو، مستقبل کو روشن کرنے اور آپ کی آخرت کو بہتر کرنے کے لیے لگے رہتے ہیں۔ اس لیے ان کا اکرام کرو۔ میرے دوستو حضور کے اخلاق، انک لعلی خلق عظیم، حضور نے خود فرمایا وہ اعلیٰ اخلاق یہ ہے، سلمن قطعک واعف عمن ظلمک واحسن الی من اساء الیک۔ ارے بھائی جو آپ سے توڑے آپ بھی توڑ کے رہو، آپ میں اس میں فرق کیا رہا؟ جس نے ظلم کیا آپ اینٹ کا جواب پتھر سے دینے لگو، آپ تو اس سے بھی گئے گزرے ہو گئے۔ کسی نے ایک سنائی آپ کئی سنا دیے، ہم سے جو ٹکرائے گا چور چور ہو جائے گا۔
اور اللہ رسول سے ٹکرا رہے ہو، تمہارا چورا نکل جائے گا، سوچتے ہو کبھی؟ سلمن قطع کا اعلیٰ اخلاق یہ ہے، جو کاٹے تم اسی سے جوڑو۔ واعف عمن ظلمہ کا، جو ظلم کرے اسے معاف کر دو۔ واحسن الی من اساء الیک، اور جو تمہارے ساتھ برا کرے تم اس کے ساتھ اچھا کر دو، یہ اعلیٰ اخلاق ہے۔ یہ ہمارے نبی صلی اللہ تعالی وسلم نے پوری زندگی کر کے بتایا۔ بہت سارے واقعات ہیں، سنتے رہتے ہیں کہ ایک بڑھیا کا قصہ، ایک یہودی کا قصہ، یہ سب میرے دوستو سننے کے لیے نہیں ہے، بلکہ اپنی زندگی میں اپنانے کے لیے ہے۔ جو توڑے ہم آج سے جوڑنے والے بن جائے، جو ظلم کرے ہم معاف کرتے ہیں، اور اگر کوئی برا کرتا ہے ہم اس کے ساتھ اچھا کریں۔ میرے دوستو، اگر وہ بد اخلاق ہوتا ہے تو ہونے دو، لیکن ہم تو اپنے اخلاق کو اچھے فرما لیں۔ مشکات شریف کی ایک روایت ہے، حدیث کی کتاب ہے، روایت میں آتا ہے کہ قیامت میں اعمال وزن کیے جائیں گے۔ جب اعمال تولے جائیں گے، بھائی تعلیم بھی سنتے ہیں فضائل اعمال وغیرہ کی تعلیم میں، کہ بھائی اچھے اعمال برے اعمال، ایک پرچی لائی جائے گی، کلمہ ہوگا، اس کے رکھنے سے ترازو کا پلڑا بھاری ہو جائے۔ لیکن حضور نے فرمایا کہ جب اعمال قیامت میں تولے جائیں گے تو سب سے زیادہ تول میں، وزن میں جو بھاری چیز ہوگی وہ انسان کے اچھے اخلاق ہوں گے۔ سب سے زیادہ، نہ نماز، نہ روزہ، نہ حج، نہ زکوٰۃ، نہ خیرات، کچھ نہیں۔ فرمایا کہ اعمال کے وزن کرنے کے دن قیامت میں پلڑے کو بالکل جھکا دے، وہ چیز جو بھاری ہو جائے وہ ہمارے اخلاق ہوں گے۔ اللہ کریم ویسے ہمارے اندر اخلاق پیدا فرمائے۔ ہمارے حضرت قمر الزمان صاحب الہ آبادی فرماتے ہیں کہ شریعت میں جو اعمال ہیں، شریعت کے جو احکام ہیں، یہ مطلوب ہیں، یعنی مطالبہ ہے، ڈیمانڈ کیا گیا کہ ہمیں یہ سب کرنا ہے۔ اعمال مطلوب ہیں لیکن اخلاق مقصود ہیں۔ اصل مقصد یہ ہے کہ ہمارے اخلاق اچھے ہو جائے۔ ہم اللہ کے گھر میں آ گئے، اللہ اکبر کہا، اللہ بڑھے، اللہ بڑھے، کوئی بڑا نہیں، اور باہر نکلے، نہیں بھائی سب سے بڑے تو ہم ہیں، سب سے بڑے ہم ہیں۔ میرے دوستو بزرگوں، جو عاجزی، جو انکساری، جو تواضع، جو جھکاؤ اللہ کے گھر میں آنے پر ہے، وہی عاجزی، تواضع، جھکاؤ باہر نکلنے پر بھی ہو۔ اس لیے کہ وہ اللہ اپنے گھر میں ہی بیٹھا نہیں ہے، وہ اللہ ہر جگہ موجود ہے، ہر لمحے، ہر گھڑی، ہر جگہ میرے دوستو وہ اللہ ہے۔ لہٰذا حق کے سامنے جھکنے کا مثال، جو جھکتا ہے اللہ اس جھکے ہوئے کو بلند فرماتے تھے، اور جو اکڑتا ہے اکڑنے والے کو اللہ توڑ کے بھی رکھ دیتے۔ ہمارے اندر وہ صفات، اخلاق آئے۔ اخلاق، سب سے اچھا آدمی وہ ہے جس کے اخلاق سب سے اچھے ہوں، اور اخلاق اچھے یہ ہیں میرے دوستو کہ ہمارے دل میں ایک دوسرے کی محبت آ جائے، اور اسی محبت کے لیے پوری زندگی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے محنت فرمائی۔ قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ، اللہ نے اپنے محبوب سے کہلوایا، آپ کہہ دیجئے کہ اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میری اتباع کرو۔ جب تک نبی کی پیروی نہیں کرو گے اللہ سے محبت ہو ہی نہیں سکتی ہے، اور تم نبی کی پیروی کر لو تو تم اللہ سے کیا محبت کرو گے، اللہ خود تم سے محبت کرنے لگے گا۔ اور نبی کی پیروی یہ ہے، جیسے نبی کی ایک ظاہری سنت ہے کہ بھائی ایسے کھانا، ایسے سونا، ایسے آنا، ایسے جانا، ایسے جو ہے وہ اس طرح سے کرنا، یہ سب نبی کی سنتیں ہیں میرے دوستو۔ اب باطنی سنت نبی کی یہ ہے کہ حضور کے اخلاق جس طرح تھے کہ اپنوں کے ساتھ تو اپنے جیسا سلوک ہر کوئی کر لیتا ہے، کمال یہ ہے کہ غیروں کے ساتھ بھی اپنے جیسا سلوک کرنے لگو۔ یہ نبی کے اخلاق تھے، نبی کی سنت، نبی کی سیرت۔ میرے دوستو، محبت کا جذبہ ہمارے اندر آ جائے، محبت کا جذبہ، پھر دیکھو وہ نبی کی صفت آئیں گی تو انشاءاللہ اللہ خود ہم سے محبت کرنے والا ہوگا۔ خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ میری بنیاد تو محبت ہے، میری الحب اساسی، محبت میری بنیاد۔ بنیاد کس کو کہتے ہیں؟ فاؤنڈیشن۔ بھائی مکان بناتے ہو، بڑی بڑی بلڈنگیں بناتے، لیکن فاؤنڈیشن نیچے ڈالتے ہیں، مین پیلر جو ہوتا ہے اگر وہ کمزور ہو
تو کئی منزل نہیں، ایک منزلہ بناؤ گی گر جائیں گے۔ بنیاد جتنی مضبوط ہوگی مکان اتنی ہی پائیدار ہوگی۔ حضور نے فرمایا الحب اساسی، محبت میری بنیاد ہے۔ معلوم ہوا کہ جو کوئی محبت والا بن جاتا ہے یقیناً پورے دین کی بنیاد کو مضبوط کر لیتا ہے، پورے دین کی بنیاد کو مضبوط کر لیتا ہے۔ حضرت خواجہ ابراہیم بن ادہم رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے اللہ والے گزرے ہیں۔ کتنے بڑے اللہ والے تھے؟ ارے میرے دوستو، بادشاہ تھے، بادشاہ، اور اللہ کو اپنا بنانے کے لیے بادشاہت کو چھوڑ دیا تھا، بادشاہت کو چھوڑا اللہ کو اپنا بنانے کے لیے۔ اور آج ہمارا کیا حال ہے؟ ہم کس کھیت کی مولی ہیں؟ میرے دوستو، کیسے کیسے عظیم لوگ تھے کہ بادشاہت تک کو لات مار کے اللہ کی ولایت حاصل فرمائی۔ ایک دفعہ سو رہے تھے، خواب دیکھتے ہیں کہ نور کا جھماکا ہوا، بہت تیز روشنی پھوٹی۔ دیکھا کہ اس روشنی میں کوئی آتا ہے، کچھ کر رہا ہو۔ پوچھتے ہیں بھائی آپ کون ہو، کیا کر رہے ہو؟ آنے والا کہتا ہے میں اللہ کا فرشتہ ہوں۔ کیا کر رہے ہو؟ کہا ایک لسٹ بنا رہا ہو، فہرست، سوچی تیار کر رہا ہو۔ کیا لسٹ بنا رہے ہو؟ کہا کچھ لوگوں کا نام لکھ رہا ہو۔ ارے بھئی کن لوگوں کا نام لکھ رہے ہو؟ کون سی لسٹ بنا رہے ہو؟ فرشتہ کہتا ہے کہ میں ان خوش نصیب لوگوں کا نام لکھ رہا ہوں جو اللہ سے محبت کرتے ہیں، جو اللہ سے محبت کرتے ہیں، میں ان لوگوں کا نام لکھ رہا ہوں۔ حضرت ابراہیم بن ادہم پوچھتے ہیں ارے بتاؤ اس لسٹ میں ابراہیم بن ادہم کا نام ہے؟ ارے میرا نام ہے۔ فرشتہ کہتے ہیں نہ، یہاں کوئی ابراہیم بن ادہم کا نام وام نہیں۔ اب سر پکڑا، رونا شروع کر دیا، اے اللہ، ارے تیری محبت کے لیے تو پوری بادشاہت تک کو ٹھوکر مار دی تھی اور محروم کا محروم رہ گیا۔ آج تو ان خوش نصیب بندوں میں ابراہیم کا نام ہی نہیں ہے جو اللہ سے محبت کرتے ہو۔ بہت پریشان، ٹینشن، رات ختم، خواب ختم، بہت پریشان تھے۔ کل کا دن گزرا، پھر رات ہوئی، پھر سوئے، آنکھ لگی، پھر خواب دیکھتے ہیں کہ نور کا جھماکا ہوتا، بہت تیز روشنی پھوٹتی ہے اور کوئی آتا ہے اور کچھ کرنے لگتا ہے۔ پھر پوچھتے بھائی آج کون ہو آپ، کیا کر رہے ہو؟ کہا میں اللہ کا فرشتہ ہوں، لسٹ بنا رہا ہوں۔ کہا کون؟ کل والا؟ کہا ہاں کل والا فرشتہ ہوں۔ کہا کل تو یہ کام کر لیا، آج کیا کر رہے ہو؟ کل تو کیا کہ بھائی آپ نے لسٹ بنا لی، کام ہو گیا، آج کون سی لسٹ بنا رہے ہو؟ کہا نہیں آج دوسری لسٹ بنا رہا ہوں۔ ارے بھائی آج دوسری کیسی لسٹ بنا رہے ہو؟ کہا کل تو ان خوش نصیب لوگوں کی لسٹ بنائی تھی جو اللہ سے محبت کرتے تھے، اور آج ان عظیم لوگوں کی لسٹ بنا رہا ہوں جن سے خود اللہ محبت کرتا ہے۔ ارے فرشتہ بتاؤ ابراہیم بن ادہم کا نام ہے؟ کہا مبارک ہو، سب سے پہلا نام ابراہیم بن ادہم کا۔ اللہ اکبر، ارے یہ کیا بات ہو گئی؟ کہاں اللہ کا حکم ہوا کہ جو میرے بندوں سے محبت کرتے ہیں میں خود ان سے محبت کرتا ہوں۔ میرے دوستو بزرگوں، یہ محبت ہے، یہ ہمارے نبی کی سیرت کی بنیاد ہے۔ محبت آ جائے۔ میرے دوستو سب زحمت والے بن چکے ہیں، ہم رحمت والے نبی کی امت ہے۔ اللہ ہمیں رحمت والی امت بنا دے، اللہ ہم کو رحمت والی امت بنا دے۔ میرے دوستو اور بزرگوں، ہمارے نبی کی سیرت میں آپ سنتے ہیں شق قمر کا معجزہ۔ اور بھئی انگلی سے اشارہ کیا، چاند کو دو ٹکڑے میں بانٹ دیا نا۔ چاند جو جڑا ہوا تھا ایک اشارے سے وہ چاند ٹوٹ گیا۔ نبی کا معجزہ ہے کہ جڑے ہوئے کو توڑ دیا۔ اس معجزے سے ہمارے نبی کی عظمت شان معلوم ہوتی ہے، لیکن ہمارے لیے اس میں کیا سبق ہے؟ اس سیرت کے واقعے سے کیا ہم بھی آج سے چاند نہیں ستارے ہی کو دو ٹکڑے کرنے لگے؟
ارے یہاں ایک تو معجزہ ہمارے نبی کا یہ ہوا کہ چاند جڑا ہوا تھا، انگلی سے اشارہ کیا اور اس جڑے ہوئے کو توڑ دیا، لیکن یہ تو چند گھڑی کی بات تھی، پوری زندگی جو ہمارے نبی کا معجزہ ہے، جو ہمارے لیے اپنانے کی چیز ہے۔ ادھر چاند جو جڑا تھا اشارہ کیا توڑ دیا، لیکن پوری زندگی حضور نے امت کی قلوب پر، لوگوں کے دلوں پر، اپنوں کے ساتھ ہی نہیں غیروں کے ساتھ ایسا سلوک کیا، ایسے اخلاق برتے، ایسے محبت کا رشتہ نبھایا، اور اتنی محنت کی کہ لوگ جہالت کی وجہ سے، لوگ نادانی کی وجہ سے، لوگ حماقت کی وجہ سے میرے دوستو اتنے گئے گزرے ہو چکے تھے کہ آپس میں ٹوٹے ہوئے تھے، آپس ہی میں بکھرے ہوئے تھے۔ ادھر نبی نے تو یہ معجزہ دکھایا کہ انگلی کا اشارہ کیا، جڑے ہوئے چاند کو توڑ دیا، اور پوری زندگی حضور کا معجزہ یہ تھا کہ لوگوں کے دل جو ٹوٹے ہوئے تھے حضور نے محنت کر کے سب کو جوڑ دیا۔ ٹوٹے ہوئے دلوں کو جوڑ دینا یہ نبی کا عظیم معجزہ ہے میرے دوستو، اور اس معجزے میں ہمارے لیے سبق ہے۔ بہار کے ایک بہت بڑے بزرگ تھے ہمارے حضرت مولانا مرشد صاحب ہے، انہی کے علاقے کے قریب منیر ایک علاقہ ہے، بہت بڑے اولیاء کے سلسلے کے ایک شیخ تھے، حضرت شیخ شرف الدین یحییٰ منیری رحمۃ اللہ علیہ، حضرت شیخ شرف الدین یحییٰ منیری رحمۃ اللہ علیہ۔ حضرت فرمایا کرتے تھے کہ دنیا کی کوئی بھی چیز ہو وہ ٹوٹ جائے اس کی کوئی قیمت نہیں ہوتی ہے۔ برتن لے آئے آپ، ٹوٹ جائے کوئی قیمت ہوتی ہے بھائی؟ بہت سے بہت آج کل بھنگار چلا ہوا ہے، ڈال دو بھنگار میں، 100 کے 1-2 روپے مل سکتے ہیں۔ دنیا کی کوئی قیمتی سی قیمتی چیز ہو اگر وہ ٹوٹ جاتی ہے تو اس کی قیمت ختم ہو جاتی ہے، لیکن دل اللہ کی بنائی ہوئی ایسی چیز ہے کہ یہ دل جتنا ٹوٹتا ہے اللہ کے اتنی قیمتی ہو جاتا ہے، لیکن یہ دل اللہ کے لیے ٹوٹے۔ بخاری شریف کی حدیث ہے، انا عند المنکسرۃ قلوبہم لاجلی، اللہ کا ارشاد ہے، حدیث قدسی علماء کہتے ہیں، اللہ کا اعلان ہے کہ اس بندے کا دل جس کا دل میری وجہ سے ٹوٹتا ہے، اللہ رب العالمین فرما رہے کہ میں ایسے ٹوٹے ہوئے دل والے بندے کے پاس ہوتا ہوں، مجھے ڈھونڈنا ہے ٹوٹے ہوئے دل میں ڈھونڈ لو۔ میرے دوستو میں کہا کرتا ہوں کہ یہ مسجد اللہ کا گھر ہے، اور اس اللہ کے گھر کو ہم نے آپ نے بنایا ہے، ارے پیسے لگائے، محنت کی، وقت دیا، یہ اللہ کا گھر بنایا، اس گھر کو آباد کرنے کی کتنی فکر ہو رہی ہے بھائی، دعوت تبلیغ کی محنت چلتی ہے، اصلاحی پروگرام ہوتا ہے، علماء ہمارے ائمہ حضرات محنت کرتے رہے بھائی مسجد اللہ کا گھر آباد ہو جائے۔ ارے یہ گھر اللہ کا جس کو ہم نے بنایا، اس کو آباد کرنے کی اتنی فکر کرتے ہیں۔ ایک گھر اللہ کا اور ہے جس کو ہم نے نہیں، اسے خود اللہ نے بنایا ہے، وہ ہمارے سینے میں دھڑکتا ہوا دل ہے۔ ہمارے سینے میں جو دل ہے میرے دوستو، یہ اللہ کا وہ گھر ہے جس کو اللہ نے خود بنایا ہے۔ بتاؤ جس گھر کو ہم بنائیں اسے آباد کرنے کی اتنی فکر ہو، اور جس گھر کو خود اللہ بنا دے بتاؤ اس کے آباد کرنے کی اور کتنی فکر ہونی چاہیے۔ یہ دل جو اللہ کا گھر ہے یہ آباد کیسے ہوگا میرے دوستو؟ یہ مسجد اللہ کا گھر عبادت سے آباد، اور دل جو اللہ کا گھر ہے یہ محبت سے آباد ہوگا۔ ضرورت ہے کہ ہم اپنے دل میں ایک دوسرے کی محبت پیدا کریں، اپنے اخلاق اچھے فرمائے۔ میرے دوستو اور بزرگوں، جس سینے سے کینہ نکل جاتا ہے وہ سینہ اللہ کی رحمت کا خزینہ بن جاتا ہے۔ آج جو حالات خراب ہیں، کیوں خراب ہے؟ حالات ایسی خراب نہیں ہیں، ہر کوئی چیک کر لے، خود اپنے آپ کا ہم جائزہ لے لیں، ہمارے معاملات کیسے ہیں؟ غیروں کے ساتھ نہیں، اپنوں کے ساتھ، بھائیوں کے ساتھ، اپنے گھر والوں کے ساتھ ہمارے معاملات کیسے ہوتے چلے جا رہے ہیں؟ حضرت حکیم اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ بڑے پاہے کے بزرگ گزرے ہیں، اللہ ان بزرگوں کے قبروں پر کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے۔ حضرت فرمایا کرتے تھے کہ جب تک تم اپنے معاملات اچھے نہیں کرو گے تمہارے حالات اچھے نہیں ہوں گے۔ عبادتیں خوب ہوں، اللہ کا گھر آباد ہے،
لیکن دل اجڑا ہوا ویران کا ویران ہے۔ میرے دوستو ایسی عبادت بھی ایسا نہ ہو کہ ہمارے منہ پہ مار دی جائے۔ معاملات اچھے ہوں گے تو حالات بھی اچھے ہوں گے۔ حضرت فرمایا کرتے تھے کہ اپنے معاملات اچھے کر لو، اللہ سے معاملہ اچھا ہونا چاہیے۔ یہ اللہ سے معاملہ اچھے کیسے ہو؟ اب احکام جو ہیں پورے کرو، نبی سے معاملہ اچھے کرو، نبی کی سنت اپنی زندگی میں اتارو، نبی کی سیرت کو اپنی زندگی میں زندہ کر لو، اور اس نبی کی امت کے ساتھ اپنے معاملات اچھے کرو، اخلاق کے ساتھ لوگوں سے پیش آؤ۔ جب ہم اپنے معاملات اچھے کر لیں گے، اللہ پاک تو وہ کریم رب ہے کہ آئی ہوئی مصیبت کو بھی نعمت بنا دے گا۔ اور اگر ہمارے اخلاق خراب ہوئے، ہمارے معاملات خراب ہوئے، تو جس کو ہم نعمت سمجھ رہے ہیں کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ اسی نعمت کو مصیبت بنا دے۔ اور آج ہم دیکھ رہے ہیں یہ سب ہو رہا ہے میرے دوستو۔ اولاد کو ہم نعمت سمجھتے ہیں کہ نہیں سمجھتے؟ آج دیکھو اولاد کا کیا حال ہو رہا ہے۔ میرے دوستو بزرگوں، نبی کی جو ظاہری باطنی سیرت ہے اس کو ہم سنتے ہیں، سمجھتے ہیں۔ دعا ہے اللہ کریم اس سیرت کو ہم کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم رحمت والے نبی کی امت ہیں، اللہ ہمیں رحمت والی امت بنا دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ حضرت آپ دعا فرما دیں۔ کوئی ہیں بزرگ آدمی؟ عبدالعلیم تم ہی دعا کرا دو بھائی۔ نہیں، اچھا، ہمارے عزیز ہیں بھائی، عزیز ہیں، لیکن ماشاءاللہ اللہ پاک کا بے انتہا فضل و کرم ہے، ایسے لوگ ہیں اللہ نے عطا فرمایا ہے۔ آپ حضرات کی خدمت میں لگے ہوئے، آپ قدر کریں، اور آج کی سیرت کے جلسہ کا حاصل ہوگا کہ انشاءاللہ علماء کے ساتھ جڑ کے رہیں۔ یہودیوں کی ایک سازش، ایک بات کہہ رہا ہوں، یہودیوں کی ایک سازش یہ ہے کیسے اس امت کو مٹا دیا جائے۔ انہوں نے 2 پلان تیار کیے، ایک یہ کہ علماء کو مشائخ سے کاٹو۔ آج ہر مولوی اپنی ذات میں پیر بنا بیٹھا ہوا، کسی بڑے کی سرپرستی میں کسی سے اصلاح کراتا، کسی کے آگے اپنے آپ کو مٹاتا، کسی کے آگے جھکتا نہیں۔ ہر کوئی میرے دوستوں اور بزرگوں، یہ علم ہے نا، علم یہ یار بھی بن جاتا ہے، یار یعنی دوست ہے، اور یہ علم مار بھی بن جاتا ہے، مار سانپ کو کہتے ہیں۔ حضرت شاہ عبد الغنی صاحب پھول پوری رحمۃ اللہ علیہ، حضرت تھانی رحمۃ اللہ علیہ کے بہت بڑے خلیفہ تھے۔ حضرت فرماتے تھے علم جس پر عمل ہو جائے وہ علم یار بن جاتا ہے، اور وہ علم جو عمل سے خالی رہ جائے وہ مار یعنی سانپ بن جاتا ہے، وہی علم اس کو ڈس لیتا ہے۔ یہودیوں کی سازش ہے ایک یہ کہ علماء کو مشائخ سے کاٹو۔ دیکھو ہم علماء کے طبقے میں ہوتے ہیں تو بولتے ہیں کہ آج ہمارا حال کیا ہے، اپنے بزرگوں کی باتیں عقیدت سے نہیں تنقید کے ساتھ کرنا، کیچڑ اچھالنا، کس طرح سے کسی کی شخصیت کو مجروح کریں۔ میرے دوستو ایسوں کے ایمان کا خطرہ ہوتا ہے۔ علماء کو مشائخ سے کاٹیں، یہ سازش یہودیوں کی کامیاب ہو رہی ہے۔ اور دوسرے نمبر پر آپ سب حضرات کے لیے عوام کو علماء سے کاٹو، علماء سے عوام کو کاٹ دو۔ طرح طرح کی باتیں پھپتیاں کستے رہتے ہیں، کیسے کیسے جملے ہم اماموں کے بارے میں، اپنے بچوں کے مستقبل کو سنوارنے والے یہ ان کے جو اساتذہ ہوتے ہیں، ہم ان کے احسان کا کوئی بدلہ نہیں چکا سکتے ہیں۔ میرے دوستو چند روپے فیس میں یا چند مہینے کی تنخواہ میں اور کچھ چندے میں دے دیا تو ہم سمجھتے ہیں کہ بہت کچھ کر لیا۔ ارے میرے دوستو یہ وہ کچھ دے رہے ہیں کہ اس کے بدلے میں پوری دنیا بھی دے دو گے ان کا بدلہ ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ ان اجری الا علی اللہ، یہ تو نبی کی سیرت ہے کہ ان لوگوں کی شان یہ ہے کہ بھائی میرا اجر تو اللہ کے اوپر ہے۔ ہاں یہ دنیا ہے، ضرورت کی جگہ ہے، ضرورت کے لیے بیچارے مجبور ہو کر کے چاہے نہ چاہے بس کچھ لیتے ہیں، آپ حضرات دیتے رہتے ہو، ان کا احسان سمجھے۔ علماء مشائخ سے جڑے اور عوام علماء سے جڑ کے رہیں۔
اور علماء کی رہنمائی میں اپنے بزرگوں کے ساتھ رابطہ کرے تو انشاءاللہ یہ سلسلہ نورانی سلسلہ اس سرکار دو عالم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچ جائے گا، اور پھر حضور کے صدقے میں اللہ تک آپ پہنچ جاؤ گے۔ اور جسے اللہ رکھے اسے کون چکے، پھر ساری دنیا بھی دشمن ہو جائے کوئی پرواہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ہمارا اللہ اکیلا کافی ہے۔ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ، اللہ اکیلا تنہا کافی ہے، کوئی مایوس ہونے گھبرانے کی ضرورت نہیں، اپنی زندگی میں کچھ تبدیلیاں لانے کی ضرورت ہے۔ میرے دوستو بزرگوں، یہ عزیز ہے، اور بھی ہمارے بہت سارے شاگردی ہیں اور بہت سارے جو شاگرد نہیں ہوں گے کام کر رہے ہیں، آپ ان کے کام کو سراہیں۔ میں انہیں گزارش کا حکم کر رہا ہوں کہ آپ مختصر سی دعا کرا لو اور یہ سلسلہ قائم رہے۔ آئیے سبحان ربی الاعلی الوہاب، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ رب کریم ظاہر میں آپ کے بندے ہیں، حقیقت میں انتہائی ناپاک اور گندے ہیں۔ رب کریم ہمارے دلوں کی گندگی کو دور فرما دیجیے، دلوں کی ظلمت کو دور فرما دیجیے، دلوں کی سختی کو دور فرما دیجیے، دلوں کو نورانی بنا دیجیے۔ رب کریم ہمارے دلوں میں آپ کی محبت پیدا کر دیجیے، ہڈی ہڈی بوٹی بوٹی میں آپ کی محبت پیدا کر دیجیے، عشق کی آتش ہمارے سینوں کے اندر پیدا کر دیجیے۔ رب کریم ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیجیے، صغائر کو معاف فرما دیجیے، کبائر کو معاف فرما دیجیے، آنکھوں کے گناہوں کو معاف فرما دیجیے، زبان کے گناہوں کو معاف فرما دیجیے، دن میں جو گناہ کیے انہیں معاف فرما دیجیے، رات میں جو گناہ کیے انہیں معاف فرما دیجیے۔ رب کریم گناہوں کی نفرت ہمارے دلوں میں ڈال دیجیے، گناہوں کی وجہ سے ہم آپ سے دور ہے۔ رب کریم گناہ چھڑوا دیجیے، رب کریم ہمیں نیک بنا دیجیے، ایک بنا دیجیے۔ رب کریم ہمارے دلوں میں اپنا ڈر خوف پیدا کر دیجیے، رب کریم تقوی عطا فرما دیجیے، پرہیزگاری عطا فرما دیجیے۔ نبی علیہ السلام سے ہمیں محبت نصیب فرما دیجیے، نبی علیہ السلام کی سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دیجیے، نبی علیہ السلام کی اطاعت کرنے کی توفیق عطا فرما دیجیے۔ رب کریم ہمیں نمازوں کا پابند بنا دیجیے، رب کریم ہماری نمازوں میں خشوع و خضوع پیدا کر دیجیے۔ رب کریم ہم سب کو تہجد گزار بنا دیجیے، لمبی تہجد پڑھنے کی توفیق عطا فرما دیجیے، آپ سے مانگنے والا بنا دیجیے، سجدوں کا سرور عطا فرما دیجیے، ہماری پریشانیوں کو دور کر دیجیے، بیماریوں کو دور فرما دیجیے، ہمارے رزق میں خوب برکتیں عطا فرما دیجیے، ہمارے قرضوں کی ادائیگی کی شکلیں اور صورتیں پیدا فرما دیجیے۔ رب کریم جو بے اولاد ہے انہیں صاحب اولاد بنا دیجیے، جو صاحب اولاد ہے ان کی اولاد کو ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دیجیے، جو نرینہ اولاد کی خواہش مند ہے انہیں نرینہ اولاد عطا فرما دیجیے۔ رب کریم ہمارا ایمان پر خاتمہ فرما دیجیے، کلمے والی موت نصیب فرما دیجیے، عذاب قبر سے ہماری حفاظت فرما دیجیے، عذاب جہنم سے ہماری حفاظت فرما دیجیے، میدان محشر کی ذلت اور رسوائی سے ہماری حفاظت فرما دیجیے۔ رب کریم حساب کتاب میں آسانی پیدا کر دیجیے، بلا حساب کتاب کے ہمیں جنت میں داخل کر دیجیے، جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام نصیب فرما دیجیے۔ رب کریم اپنی رضا نصیب فرما دیجیے، آپ ہم سے راضی ہو جائیے، اپنی مرضیات کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما دیجیے۔ رب کریم ہمارے اساتذہ کرام ہیں، رب کریم ان سب کو قبول فرما لیجیے، ان کی عمروں میں، صحت میں، علم میں، عمل میں، اولاد میں، ہر چیز میں برکت عطا فرما دیجیے۔ خصوصاً ہمارے حضرت مولانا افتخار صاحب بیمار ہے، اپنی رحمت سے انہیں شفا عطا فرما دیجیے، لمبی عمر عطا فرما دیجیے۔ رب کریم ان کے سفر کو آسان فرما دیجیے، رب کریم ہماری دعاؤں کو اپنی رحمت سے قبول فرما لیجیے۔ آج کی ہماری اس مجلس کو قبول فرما لیجیے، جتنے لوگ یہاں موجود ہیں سب کو قبول فرما لیجیے، سب کو اپنے نیک لوگوں میں شامل فرما لیجیے، سب کی نیک مرادوں کو پورا فرما دیجیے، اپنی رحمت سے ہماری دعاؤں کو قبول کر لیجیے۔ صلی اللہ علی النبی الکریم برحمتک یا ارحم الراحمین۔